جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ مع دیگر دلچسپ سوال جواب۔ درود شریف کی فضیلت۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور مجھے خوشخبری سناتے ہوئے عرض کی کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ تو یہ سن کر میں اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ سوال، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جواب، عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ تھیں، بشرط یہ کہ شوہر بھی جنتی ہوں۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلا محلات، لباس، غذائیں اور خوشبویات وغیرہ مرد و عورت میں مشترک ہیں، البتہ دیدار الہی میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ دونوں کو ہوگا۔ اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی۔ وہ کہے گی، اے میرے رب عز و جل، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا تھا، لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان دونوں احادیث و اقوال میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو مگر آخری خاوند نے اسے طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی تو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی تو صرف اسی حالت میں اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی، جیسا کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں مذکور ہے۔ گداگری کا پیشہ اختیار کرنا کیسا؟ سوال، گداگری کا پیشہ اختیار کرنا کیسا ہے؟ جواب، بطور پیشہ بھیک مانگنا حرام ہے۔ جو لوگ صحت مند و توانا ہونے کے سبب حلال روزی کمانے پر قدرت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود محنت مزدوری کرنے کے بجائے گداگری یعنی بھیک مانگنے کو ہی اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دینا بھی ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ اعلی حضرت امام اہل
سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں وہ فقیر جو قدر نصاب کے مالک نہیں مگر قوی و تندرست کسب یعنی کمانے پر قادر ہیں، اور سوال کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں جو ان کے کسب سے باہر ہو، کوئی حرفت یعنی پیشہ یا مزدوری نہیں کی جاتی، مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، انہیں سوال کرنا حرام اور جو کچھ انہیں اس سے ملے وہ ان کے حق میں خبیث، کہ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ حلال نہیں کسی غنی کے لیے اور نہ کسی توانا و تندرست کے لیے، انہیں بھیک دینا منع ہے، کہ معصیت یعنی گناہ پر اعانت یعنی مدد کرنا ہے، لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں کچھ محنت مزدوری کریں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ پیشہ ور گداگروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ سوال، پیشہ ور گداگروں کو زکوٰۃ و خیرات وغیرہ دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب، پیشہ ور گداگروں کو زکوٰۃ و خیرات دینے کے بارے میں اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت سے جب سوال کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا گداگر یعنی بھکاری تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غنی مالدار، انہیں سوال کرنا حرام اور ان کو دینا بھی حرام، انہیں دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مستحق یعنی حقدار نہیں ہیں۔ نمبر 2 وہ فقیر جو تندرست اور کمانے پر قادر ہوں، یہ لوگ بقدر حاجت کمانے پر قادر یعنی اپنی ضرورت کے مطابق کمانے کی طاقت ہونے کے باوجود مفت کا کھانے اور اس کے لیے بھیک مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے پیشہ وروں کو سوال کرنا حرام ہے اور جو کچھ ان کو ملے ان کے حق میں مال خبیث ہے، مگر ان کو کسی نے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ شرعی فقیر ہوتے ہیں، جبکہ کوئی اور مانع زکوٰۃ نہ ہو، یعنی ان کو دینے سے زکوٰۃ اس صورت میں ادا ہوگی جبکہ زکوٰۃ دینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، مثلا ہاشمی ہونا وغیرہ۔ نمبر 3 وہ عاجز ناتواں یعنی کمزور و ضعیف جن کے پاس مال ہے نہ ہی کمانے کی قدرت رکھتے ہیں یا پھر بقدر حاجت کما نہیں سکتے، انہیں بقدر ضرورت یعنی ضرورت کے مطابق سوال حلال یعنی جائز ہے اور جو کچھ ان کو ملے ان کے لیے حلال ہے، انہیں زکوٰۃ دی تو ادا ہو جائے گی۔ فقیر اور مسکین میں فرق۔ سوال، فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ نیز ان میں سے کسے سوال کرنا حلال ہے؟ جواب، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گھرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان وغیرہ۔ اسی طرح اگر مقروض ہے اور قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصاب ہوں۔ فقیر کو بغیر ضرورت و مجبوری سوال کرنا حرام ہے، جبکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اسے سوال کرنا یعنی مانگنا حلال ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو۔ خونی رشتہ داروں کو زکوٰۃ و فطرہ دینا۔ سوال، کیا اپنے خونی رشتہ داروں کو زکوٰۃ و فطرہ دے سکتے ہیں؟ جواب، اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کے علاوہ خونی رشتہ دار یعنی بلڈ ریلیٹیوز اگر واقعی زکوٰۃ کے مستحق یعنی حقدار ہوں تو انہیں زکوٰۃ و فطرہ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے، بشرط یہ کہ وہ ہاشمی نہ ہو۔ فتاوی عالمگیری میں ہے زکوٰۃ، فطرہ اور نذر کے کفارے کی ادائیگی میں افضل یہ ہے کہ اولاً اپنے بھائیوں بہنوں کو دے، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذویل ارحام کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشے والوں کو، پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ، صدقہ و خیرات دینا افضل ہے، مگر یاد رہے کہ اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور زوجین یعنی میاں بیوی،
باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، آدمی جن کی اولاد میں خود ہے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یا جو اپنی اولاد میں ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور شوہر و زوجہ، ان رشتوں کے سوا اپنے جو عزیز قریب حاجت مند مصرف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ انہیں دے، جیسے بہن بھائی، بھتیجا بھتیجی، ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی، کہ انہیں دینے میں دونا یعنی دگنا ثواب اور نفس پر بار یعنی بوجھ بھی کم ہوگا، کہ اپنے سگے بہن بھائیوں یا بھتیجے بھانجے کا دیا ہوا آدمی اپنے ہی کام میں اٹھنا یعنی خرچ ہونا جانتا ہے، پھر یہ بھی کچھ ضرور نہیں کہ انہیں زکوٰۃ جتا یعنی بتا ہی کر دے، بلکہ دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، انہیں عیدی وغیرہ یا شادیوں کی رسوم خواہ کسی بات کا نام کر کے مالک کر دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر رشتہ دار محتاج ہوں تو بلا وجہ انہیں محروم کر کے غیروں کو صدقہ و خیرات نہیں دینا چاہیے، کہ رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ عز و جل اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں، اور یہ غیروں کو دے، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ عز و جل اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ سماجی اداروں کو زکوٰۃ دینا۔ سوال، سماجی اداروں کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا کیسا ہے؟ جواب، زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات واجبہ کی ادائیگی کی کچھ شرائط ہیں اور ان کے خرچ کے خاص مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہ ہیں۔ اگر ان شرائط یا مصارف کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہ ادا نہیں ہوں گے۔ بعض سماجی اداروں میں علم دین سے دوری کے سبب زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے معاملے میں احتیاط نہیں کی جاتی، چاہے صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ، بغیر کسی فرق کے سب کو ملا کر مصارف اور غیر مصارف یعنی جہاں خرچ کر سکتے ہیں اور جہاں نہیں کر سکتے سب جگہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، ہمیں تو بس عوام کی خدمت کرنی ہے، جیسے بھی کریں۔ اور خدمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل اخبارات اور ٹی وی پر تشہیر کیے بغیر کچھ تقسیم کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے اداروں میں زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات واجبہ نہ دینے میں ہی عافیت ہے۔ یقیناً غریبوں کی خدمت کے لیے زکوٰۃ و صدقات جمع کرنا اچھا کام ہے، مگر کوئی نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں۔ البتہ جمع شدہ زکوٰۃ و صدقات کو ان کے مصارف یعنی جہاں ان کے خرچ کرنے کی جگہ ہے اسی میں خرچ کرنا فرض، اور غیر مصارف میں خرچ کرنا خیانت، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چندہ کرنے والوں پر فرض ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے وہ اس کے شرعی احکام سیکھیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، علم دین سیکھنا اس قدر کہ مذہب حق سے آگاہ ہو، وضو، غسل، نماز، روزے وغیرہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو، تاجر تجارت، مزارع یعنی کسان زراعت، اجیر یعنی مزدور ملازم اجارے، غرض ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض عین ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے۔ ان تمام شعبہ جات کو چلانے کے لیے بلا مبالغہ کروڑوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، جو ذمہ داران وغیرہ مدنی عطیات اور قربانی کی کھالوں کی صورت میں جمع کرتے ہیں۔ چونکہ لا علمی کی بنا پر کافی گناہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چندہ لینے اور دینے والوں کی خصوصی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً تربیتی اجتماعات اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہتا ہے تاکہ غلطیوں سے بچا جا سکے۔ چندہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ دیتے وقت بتا دیا کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ نفلی چندہ یعنی ڈونیشن، تاکہ انہیں ان کے صحیح مصارف میں خرچ کیا جا سکے۔ مزارات کو پیٹ کرنا بے ادبی ہے۔ سوال، مزارات کی طرف پیٹ کرنے سے بچنا کیسا ہے؟ جواب، مزارات کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کی طرف پیٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اور شک نہیں کہ تعظیم و توہین کا مدار عرف و عادت پر ہے، تو جس کی تعظیم شرعاً مطلوب ہے وہاں جو افعال و طرق
یعنی طریقے حسب عرف و عادت قوم کیے جاتے ہیں اسی مطلوب شرعی کے تحت میں داخل ہوں گے جب تک کسی خاص فعل سے نہیں شرعی یعنی شرعی ممانعت نہ ثابت ہو، جیسے سجدہ یا قبر کی طرف نماز کے یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مزارات کو پیٹ کرنے سے بچنا ادب ہے، کیونکہ مزار شریف کے اندر ایک بزرگ ہستی موجود ہوتی ہے تو اس کے ادب و احترام کے پیش نظر لوگ اس جانب پیٹ کرنے سے بچنے کو ادب تصور کرتے ہیں۔ جب مزارات اولیاء کی طرف پیٹ کرنے سے بچنے کو ادب تصور کیا جاتا ہے، پھر پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف پیٹ کرنے سے بچنا کیوں کر ادب نہ ہوگا؟ سرکار علی وقار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کے تو واضح احکامات موجود ہیں۔ چنانچہ امام ابن حاج مکی علیہ رحمت اللہ القوی مدخل میں اور امام احمد قسطلانی قدس سرہ النورانی مواہب لدنیا میں فرماتے ہیں، بے شک ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا، زائر یعنی جو روزہ شریف پر حاضر ہو وہ اپنے نفس کو آگاہ کر دے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہی حاضر ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خطروں یعنی دلوں کے خیالات کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔ لہذا روضہ انور پر حاضری کی سعادت نصیب ہو تو روضہ انور کی طرف منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے با ادب کھڑے ہوں۔ اس ادب کی سراہت کرتے ہوئے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ کر اس طرح دست بستہ کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کے مزارات پر اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان انہیں عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا روضہ انور یا کسی اور بزرگ کے مزار، استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ حکایت ملاحظہ کیجیے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر ہوئے، روضہ انور کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا، نماز کی طرح کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہے۔ انہوں نے فرمایا، پھر میں کیسے کھڑا ہوں؟ اس نے کہا، ہاتھ چھوڑ کر۔ انہوں نے فرمایا، ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی مالکی نماز کا طریقہ ہے، اگر ہاتھ ناف کے نیچے باندھوں تو یہ حنفی نماز کا طریقہ ہے، اور اگر ناف کے اوپر باندھوں تو یہ شافعی نماز کا طریقہ ہے۔ بہر صورت نماز سے مشابہت پائی جا رہی ہے، اب بتاؤ میں کیسے کھڑا ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی کام کا عبادت بننا یا نہ بننا نیت پر موقوف ہے۔ حضور کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ سوال، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی چاہیے یا روضہ انور کی طرف؟ جواب، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کے وقت بھی قبلے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے روضہ انور کی طرف منہ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں، در مختار میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور زمین کے جس حصے سے متصل ہے، زمین کا وہ حصہ مطلقاً یعنی اصلاً ہر جگہ سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ معظمہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ،
میٹھے نبی کا روزہ۔ حضرت سیدنا علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت اللہ الوہاب فرماتے ہیں، خلیفہ ابو جعفر نے حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق سے عرض کی، اے ابو عبداللہ، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے؟ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق نے فرمایا، تم اپنا چہرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں پھیرتے ہو، حالانکہ وہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں تمہارا اور تمہارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والی صلاۃ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ تم سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو، اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ عز و جل خود ہی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ایک شعر کی تشریح۔ سوال، اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے اس شعر کی تشریح فرما دیجئے۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ جواب، یہ سارا شعر محاورات پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے مصرے میں لفظ جلی جلی بو سے مراد وہ بو ہے جو کسی چیز کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ سوزش عشق سے مراد عشق میں جلنا یا پگھلنا۔ چشم والا سے مراد بلندی یا ذی عزت والی آنکھ ہے۔ دوسرے مصرے میں آہو سے مراد ہرن اور کباب آہو سے مراد ہرن کے گوشت کا کباب ہے۔ اس شعر کا با محاورہ معنی یہ ہے کہ شہنشاہ خوش خصال حسن و جمال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور جدائی کی آگ میں دل کے جلنے سے جو ہلکی ہلکی بو پیدا ہوتی ہے وہ ہرن کے گوشت کے کباب سے کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ یعنی عشق رسول میں جلنے والے دل کا کباب دنیا کے لذیذ ترین ہرن کے کباب سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ بکرے کی کھال پر بیٹھنا کیسا؟ سوال، بکری کی کھال پر بیٹھنا کیسا ہے؟ جواب، بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے، جبکہ چیتے وغیرہ کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، درندے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو، نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بکری اور مینڈھے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لکھنے کی وجہ۔ سوال، ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا اور بولا جاتا ہے، جبکہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام مبارک کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لکھا اور بولا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ظہور اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے کرامت والے چہرے کو مزید عظمتیں بخشے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم استعمال کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو اس لحاظ سے آپ کے چہرے کی تعظیم و تکریم کے حال کے یہی مناسب ہے کہ آپ کو اسی طرح پکارا جائے۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میں وجہ
سے حقیقی چہرہ مراد ہے یا پھر ذات مراد ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات اللہ عز و جل کی عبادت کرنے اور اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور جانب متوجہ ہونے یعنی توجہ کرنے سے محفوظ ہے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ بد مذہبوں سے بچوں کو پڑھانے کا حکم۔ سوال، بد مذہبوں کے پاس اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا کیسا ہے؟ جواب، بد مذہبوں سے بچوں کو تعلیم دلوانا حرام ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، بد مذہبوں سے بچوں کو پڑھانا حرام حرام اور حرام ہے، اور جو ایسا کرے وہ بچوں کا برا چاہنے والا اور گناہوں میں مبتلا ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں، بے شک یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین کی خدمت میں دو بد عقیدہ آدمی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ فرمایا، میں نہیں سنوں گا۔ دونوں نے کہا، اچھا چلیے قرآن کریم کی ایک آیت ہی سن لیجئے۔ فرمایا، نہیں سنوں گا، تم دونوں میرے پاس سے چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ آخر وہ چلے گئے تو بعض لوگوں نے حیرت سے عرض کی، اے ابو بکر، آپ اگر ان سے آیت قرآنی سن لیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ فرمایا، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں، اس لیے میں نے ان سے قرآن و حدیث سننا گوارا نہ کیا۔ مذکورہ روایت و حکایت سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنے بچوں کو بد مذہبوں سے تعلیم دلواتے، ان کی کتابیں پڑھتے اور تقریریں سنتے ہیں اور خوش فہمی میں خود کو بہت پکا عاشق رسول تصور کرتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ سنو سب کی، کرو من کی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں کے جلیل القدر امام اور عظیم عالم دین حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو، اور خود انہوں نے بد عقیدہ آدمیوں سے قرآن و حدیث کو کیوں نہیں سنا؟ بس یوں سمجھو کہ انہوں نے ان سے نہ سن کر گویا ہم جیسوں کو سمجھایا ہے کہ میں بھی نہیں سنتا، تم بھی مت سنو، کہ شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ لہذا ایسے معاملات میں خود پر اعتماد کر کے غیر محتاط ہو جانا یقیناً دانش مندی نہیں۔ حضرت سیدہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دجال کو سنے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، کوئی شخص اس کے پاس جائے گا یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس کی اتباع کر لے گا ان شبہات کی وجہ سے جن کے ساتھ وہ بھیجا گیا۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ عنہ حدیث پاک کے اس حصے اللہ عز و جل کی قسم کوئی شخص اس کے پاس جائے گا یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان ہوں کے تحت فرماتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ میں پختہ مسلمان ہوں، مجھے دجال اور اس کے شعبدے اسلام سے ہٹا نہیں سکتے۔ اپنی اس موہومہ پختگی یعنی پختہ ہونے کے وہم کے دھوکے میں مارا جائے گا۔ آج بھی بعض لوگ اپنے ایمان کو ناقابل تسخیر قلعہ سمجھ کر بد مذہبوں کی صحبت، ان کے واعظ، ان کی کتب کا مطالعہ اختیار کرتے ہیں اور بے دین بن جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس سے عافیت کا سوال کیجیے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بد مذہبوں کی صحبت سے ہر دم بچانے کی کوشش بھی کیجیے کہ ان کی صحبت برے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ انبیاء کرام کا برے خاتمے کا خوف کرنا۔ سوال، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کا زوال محال ہے تو ایمان کا سلب بھی محال ہوا، تو پھر ان کا برے خاتمے کا خوف کرنا کیسا ہے؟ جواب، بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کا زوال محال ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ختم ہو جائے ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے۔ جب نبوت زائل نہیں ہو سکتی تو ایمان بدرجہ اولا زائل نہیں ہو سکتا۔ رہی بات ان کے برے خاتمے کے خوف کی تو وہ رب تعالی کی شان بے نیازی اور اس کے خوف کی بنا پر ہے، جن کے دلوں میں
اللہ عز و جل کی عظمت اور اس کی ذات و صفات کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی ان کے دلوں میں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اور اس کے صفات جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، جتنا علم زیادہ اتنا خوف زیادہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ جتنا علم زیادہ اتنا خوف زیادہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے، اس لیے ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی بے نیازی اور خوف سے ڈرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے مقربین کی یہ حالت پسند ہے۔ حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابو رواد علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے جبریل و میکائیل علیہم السلام کی طرف نظر فرمائی، وہ دونوں رو رہے تھے۔ اللہ عز و جل نے استفسار فرمایا، حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ تم جانتے ہو کہ میں ظلم نہیں کرتا۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر سے خوف زدہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اسی طرح میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، کیونکہ میری خفیہ تدبیر سے سوائے خائب و خاسر یعنی محروم و نقصان اٹھانے والے کے کوئی بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ 300 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، پس میں نے وہاں 300 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ میں نے ان سے استفسار کیا، دنیا میں آپ حضرات سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، برے خاتمے سے، اور اسی بڑے خطرے یعنی برے خاتمے کے خوف کی وجہ سے شہادت ہمارے لیے قابل رشک اور ناگہانی موت ناپسندیدہ بن گئی۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو حفص حداد علیہ رحمت اللہ الجواد سر بازار ایک یہودی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اسے عدل کے لباس اور خود کو فضل کے لباس میں دیکھ کر یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اس کا لباس مجھے اور میرا لباس اسے نہ عطا کر دیا جائے، یعنی اپنے آپ کو صاحب ایمان اور اسے بے ایمان دیکھ کر یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مجھے ایمان سے محروم کر کے میرا ایمان اسے نہ دے دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ ہم دنیا میں پیدا ہو کر سخت ترین آزمائش میں پڑ گئے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، حسل بے ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا۔ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے۔ سوال، مدنی انعام نمبر 13 میں ہے کہ مسجد محلہ کی عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچ گئے، لیکن بعض اوقات مدنی مشورے کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا یا نہیں؟ جواب، تمام اسلامی بھائی مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے بلا تاخیر عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھروں میں ضرور پہنچ جایا کریں۔ مدنی مشورے کی وجہ سے مدنی انعام کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ جس طرح دیگر کام دن میں کیے جاتے ہیں ایسے ہی مدنی مشورے بھی دن میں ہی رکھے جائیں۔ اگر کاروبار وغیرہ کی مصروفیت ہو تو چھٹی کے دن کسی وقت مشورہ رکھ لیا جائے اور رات جلد گھر پہنچ کر آرام کیا جائے کہ اللہ عز و جل نے رات آرام کے لیے اور دن
بہترین کام کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العباد ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ گھر پہنچ کر بھی ہنسی مذاق اور فضول گفتگو وغیرہ کرنے کے بجائے جلد آرام کرنے کی ترکیب بنائیں تاکہ نماز تہجد صدائے مدینہ اور نماز فجر با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں بعد نماز عشاء باتیں کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اول علمی گفتگو، کسی سے مسئلہ پوچھنا یا اس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق و تفتیش کرنا، اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے۔ دوم جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ سوم مؤانست، باہمی انس کی بات چیت کرنا، جیسے میاں بیوی میں یا مہمان اس کے انس کے لیے کلام کرنا یہ جائز ہے۔ اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ رات بھر عبادت کرنا۔ سوال، مذکورہ آیت مبارکہ میں رات میں آرام کرنے کی ترغیب ہے، جبکہ کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رات میں آرام کرنے کے بجائے ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جواب، مذکورہ آیت مبارکہ میں لوگوں کی عمومی حالت کا بیان ہے کہ عام طور پر دن میں کسب معاش کیا جاتا ہے اور رات میں آرام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی رات میں کسب معاش اور دن میں آرام کرتا ہے تو اس کی بھی ممانعت نہیں۔ اسی طرح رات میں آرام کرنا فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ آرام کرنے کی ترغیب ہے کہ عموماً لوگ دن میں کام کاج اور رات میں آرام کرتے ہیں، لہذا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ساری رات عبادت کرنا اس آیت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم میں مقبولان بارگاہ کی شب بیداری کا واضح بیان ہے۔ چنانچہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، شب براءت اور شب قدر جیسی مبارک راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی بھی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی شب یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کثرت قیام کی وجہ سے وتد کیل کہا جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں نے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ النورانی کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رات میں آرام کرنے کا حکم فرض یا واجب نہیں، اگر فرض یا واجب ہوتا تو قرآن و حدیث میں ساری رات عبادت کرنے والوں کی تعریف و ترغیب نہ ہوتی، اور نہ ہی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ساری رات شب بیداری کرتے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر۔ سوال، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کیا انہوں نے اس عرصے میں نماز تہجد ادا نہیں کی؟ کیونکہ نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے اور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ حضرات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ جواب، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس دوران انہوں نے نماز تہجد ادا نہیں کی۔ نماز تہجد کے لیے نیند شرط ہے، اگرچہ نیند کا ایک جھونکا ہی ہو تو یہ حضرات تہجد کا وقت پانے کے لیے رات کو بیٹھے بیٹھے کچھ اونگ لیتے ہوں گے، جس سے نماز تہجد بھی درست ہو جاتی ہے اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ مفسر
شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں تہجد سے پہلے سو لینا ضروری ہے، اگر کوئی بالکل نہ سویا تو اس کے نوافل تہجد نہ ہوں گے۔ جن بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے 30 یا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جیسے حضور غوث اعظم یا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حضرات رات میں اس قدر اونگ لیتے تھے جس سے تہجد درست ہو جائے، لہذا ان بزرگوں پر یہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے تہجد کیوں نہ پڑھی۔ حضرت ابو درداء، ابو ذر غفاری وغیرہ ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شب بیدار تھے ان کا بھی یہی عمل تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے مطلقاً نیند نواقص وضو یعنی وضو کو توڑنے والی نہیں، بلکہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں۔ جب یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمع نہ ہوں۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر نیند آنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں جمع ہوں یعنی سرین بھی اچھی طرح جمع ہوئے نہ ہوں اور ایسی حالت میں سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے میں رکاوٹ نہ ہو تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جس حالت پر بھی آرام فرمائیں نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقص وضو یعنی وضو کو توڑنے والا نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔